وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، حالات حاضرہ میں علماء کا کردار، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 5 ہے۔ اس میں سے یہ بات کہی گئی کہ ایک بڑا طبقہ عالموں کا تقریر کرتا ہے، تو اس پہ یہ بات کل بتائی گئی کہ تقریر جو ہے وہ کس انداز میں کی جائے۔ اس میں سے 2-3 باتیں اور بتا کر کے آگے بات کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہاں پر جو اکثریت ہے، جو میجورٹی ہے، وہ غیروں کی ہے، اور ہم اس دیش میں جو ہے وہ اقلیت میں رہتے ہیں، ہماری تعداد کم ہے۔ تو اس کو بار بار اس ٹاپک بنایا جائے کہ اقلیت والے اکثریت والوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ ہم کو اس بات کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ ایسے دیش میں رہنے کا طریقہ، اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں، گرچہ ملکی لحاظ سے ہم اقلیت میں ہیں، کم ہیں، لیکن بعض علاقے بھارت میں ایسے بھی ہیں کہ مسلمان اکثریت میں ہیں۔ ایک گاؤں ہے، ایک قصبہ ہے۔ یہ بھی تقریر میں بتایا جائے کہ جب رسول اکرم اکثریت میں آئے تو اقلیت والوں کے ساتھ آپ نے کیسا بیہیو کیا، کیسا برتاؤ کیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو برابر بولی جاتی رہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تب ہمارے اسلام کا پرچار ہوتا ہے۔ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہماری کتابیں لوگ نہیں پڑھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ وہ تو بہت چھوٹا سا طبقہ ہے۔ اصل تو ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا جو کیریکٹر ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا جو برتاؤ ہے، اس بنیاد پر کیا ہوتا ہے، اس بنیاد پر لوگ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو دونوں باتیں بتائی جائیں کہ اقلیت کے ساتھ کیسے رہا جائے، اکثریت کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ اس ٹاپک کو پبلک کے درمیان میں علماء کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ اسی طریقے سے پوری زندگی میں ہم ایک مقرر ہیں، ہر وقت ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اور ہم جن کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں ان کی زندگی میں آخرت کا تصور کیسے بیٹھالا جائے۔ کیونکہ پورا جو کرپشن ہے، بد اخلاقیاں ہیں، حالات خراب ہیں، دنیا میں مسائل ہیں، جب آدمی کے اندر آخرت کا تصور آتا ہے تو ہر آدمی پھر گناہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، ہمارا محاسبہ ہوگا، اگر یہ باتیں نہیں ہوں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کتنا بھی روزہ نماز کی باتیں کریں، ہماری تقریر میں وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ لہذا اب یہ پہلے دن سے جتنی باتیں میں نے کہی ان سب پر یہ بات کو بھاری رکھیں، غالب رکھیں کہ ہر چیز میں آخرت کو مقدم رکھ کر کے گفتگو کی جائے۔ اسی طریقے سے تقریر میں کیا نہ کریں، یہ اصل بات یہاں سے آج کہنا چاہتے تھے کہ تقریر میں کن باتوں کو نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی شکل میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے، قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل۔ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے عوام کے درمیان میں ایک فتنہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں 2 لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ہم پہنچے، مثال دے رہا ہوں، ایک گاؤں میں ہم پہنچے، وہاں پر ایک بڑا طبقہ حی علی الصلاح پہ کھڑا ہوتا ہے، ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سارے لوگ وہاں پر حی علی الصلاح پہ بیٹھے ہیں، میں اکیلے جا کر کے کھڑا ہو کر کے اور اپنی بات کو اونچا رکھنا چاہوں، یہ فتنے کی بات ہے، نہیں کرے ایسا، کیونکہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے۔ ہاں، شرک کی بات آ رہی ہے، واجب کا ترک ہو رہا ہے، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ایک فیصلہ لیں، بھلے فائدہ ہو نقصان ہو، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں پہنچ کر کے، یا آپ
کے علاقے میں کہیں پہ سلام پڑھا جاتا ہے، سارا گاؤں سلام پڑھ رہا ہے میلاد میں، آپ وہاں پہنچ گئے، پنگا نہیں کریں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ جتنا گھس کر کے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں اتنا ان سے اختلاف کر کے اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں لوگ باہر سے بولتے ہیں یہ خرابی، وہ میں بولتا ہوں کہ آپ چلے جائیے جماعت میں جا کر کے، تو جب جماعت میں آپ چلے جاتے ہیں تب وہ آپ کو اپنا آدمی مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اس وقت ان کو سمجھائیں گے تو وہ بات آپ کو سنیں گے۔ اسی طریقے سے فتنہ جس چیز میں ہوتا ہے، میں آپ کو مثالیں اس لیے ایسی دیا کہ آپ روز اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایسی جگہ پر ایشو نہیں بنائے ساتھ میں، کیوں کر لیں گے تو حرام نہیں ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ جس کو ہم مباح کہتے ہیں یا مستحبات کے ہیں یا فضائل کی باتیں، وہاں پر ایشو نہیں بنائیں۔ ایسے ٹاپکس کو ہمیشہ کیا کریں، اوائڈ کریں، ایسے ٹاپک پر تقریریں کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، ایک بہت بڑا طبقہ بھارت میں، کیونکہ میں مقرر ہوں، میں تقریر کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کیا تقریریں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم آپ کو رلانے کے لیے ایک لفظ، آپ کو ہنسانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے کتنا بات بولا؟ 3 باتیں۔ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ کتنی مستند ہے۔ آپ ہنس لیں گے، لہذا ہم نے آپ کو ہنسانے کی بنیاد پر وہ واقعہ سنا دیا۔ آپ کو اس واقعے سے رلایا جا سکتا ہے، آپ رو دیں گے، منہ بنا لیں گے، آپ کی باڈی میں تبدیلی آ جائے گی، لہذا ہم نے اس کو اپنا ٹاپک بنا لیا۔ ایسی باتیں نہیں کریں۔ جو باتیں مستند بات قرآن حدیث کی ہوتی ہے، وہ جو آپ ہنسانے اور رلانے کی باتیں کرتے ہیں اس کے اثرات بہت وقتی ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن اللہ کی جو بات ہوتی ہے، جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، وہ کنکریٹ ہوتی ہے، وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے کیا کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے۔ یہ غیر مستند باتیں جو ہوتی ہیں وقتی، کیوں جب وہ ذرا سے تھوڑا سے سوچتا ہے غیر مستند بات میں، تو اس کی بدھی کام نہیں کرتی کہ ایسا واقعہ کیسے ہو گیا، تو آپ نے جو ہنسایا اور رلایا تھا اس کی حیثیت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور جب اللہ کوئی بات کہتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ جب رسول اکرم کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا ہنسانے اور رلانے اور اپنی ساکھ بنانے کے لیے غیر مستند باتوں سے کیا پرہیز کیا جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، کئی مرتبہ بول چکا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کرامت بیان کی جا رہی ہے، 1,24,000 صحابہ ایک طرف رکھ دیجئے اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ان تمام 1,24,000 صحابہ سے زیادہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ اچھا یہ بھی آپ کو بتائے گی بات، انہوں نے خود، یعنی کون؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اپنی کتاب میں وہ کرامت نہیں لکھی ہے۔ آپ بھی کبھی اب دیکھیں کیسے کرامتیں بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، مثال کے طور پر جب کبھی میں نہیں رہتا ہوں اور آپ دوسرے جگہ جب میرا چرچا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات میرے بارے میں کہ مولانا بہت اچھے ہیں، ایسا کرتے، آپ کو بھوکال بنانی ہے، اپنی بھی اور مولانا کی بھی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جس سے آپ کو عقیدت ہوتی ہے اس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو 50% باتیں وہ ہوتی ہی نہیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ اب جس کی بھی عقیدت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، وہ کتنا جھوٹ بول کر کے بیان کر رہا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ پیرا نمی پرند مریدہ پرند پرند، پیر صاحب نہیں اڑتے ہیں، مرید صاحب ان کے بارے میں چرچا کرتے ہیں کہ پیر صاحب تو ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ سے، ہاں اگر وہ آدمی خود اپنا واقعہ بیان کرے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شخصیت ہے، ہم اس پر پھر ایسا نہیں ہے اطمینان کریں گے، لیکن وہ انہوں نے کوئی باتیں اتنی آپ سنتے ہیں
ایک بات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی، یہ سب لوگوں نے لکھی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غیر مستند باتیں بیان کرنے سے پرہیز کیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اصل دائی ہوتا ہے یا مقرر کہہ لے سمجھانے کے لیے، اس کو چاہیے کہ یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بری ہو گیا ہوں، وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بڑے لوگ یہ بات کرتے ہیں، بڑے لوگوں نے کہا ہے، بڑے ہمارے بڑے ہیں، وہ اس وقت تک بڑے ہیں جب تک کہ ان کی بات قرآن حدیث سے میل کھاتی ہے، تب تک بڑے ہیں۔ قرآن حدیث سے میل نہیں کھاتی تو سب اللہ اور رسول کے کیا ہے؟ نیچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا، وہ اگر کبھی آپ ان سے پوچھ لیں کس بڑے نے کہا ہے، یہ ان کو نہیں معلوم ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ محض یہ کہہ کر کے بڑے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں گا، نہیں بچ پائیں گے۔ اگر آپ نے بڑوں کا لے کر کے نام غلط بات کہی اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کون بڑا یہ بات بولا ہے، تو یہ قیامت میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر بڑے نے کہا، دوسری بات کہہ رہا ہوں، اور اگر بڑے نے واقعی میں کہا ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ تقریر میں اگر ہم فلاں کا نام لے لیں گے تو لوگ بات مان جائیں گے، حالانکہ معلوم ہے کہ بڑے نے یہ بات غلط کی ہے، تو بھی آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا۔ قیامت میں لوگ کہیں گے کہ اللہ، یہ بڑوں نے ہم کو برباد کیا ہے، یہ بڑے ہمارے جو تھے، جن کو ہم سردار مارتے تھے، سردار مانتے تھے، جن کو ہم بڑا جانتے تھے، انہوں نے فاضلونا، ہم کو گمراہ کیا، ان کی باتوں میں آ کر کے ہم نے ساری غلط باتیں کی ہیں، تو بچ تو نہیں پائے نا۔ یہ کہہ کر کے قیامت میں اللہ کہتا کہ ٹھیک ہے، آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، غلطی تو بڑے نے کی ہے، لہذا ہم ان کو سزا دیں گے، تم کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ یہ اپیل کریں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب مارو۔ کون؟ یہ بڑوں نے ہم کو برباد کیا نا، ان کی وجہ سے ہم برباد ہوئے، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو ڈبل عذاب مارو۔ دوسری جگہ ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈبل ہی مار رہا ہوں، ڈبل ہی مار رہا ہوں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مقرر یہ کہہ کر کے اپنے آپ کی جان نہ سمجھے کہ بچ گئی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تیسری چیز، ایک چیز غیر فطری ہے اور غیر عقلی ہے، یعنی کیا؟ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، عقل میں نہیں آتی ہے بات، اور معجزہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں اگر سچ بھی ہیں تو بھی بیان قطعی نہ کرے۔ ایک بات عقل میں نہیں آ رہی ہے، آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، معجزہ نہیں۔ معجزہ تو ہوتا ہی ہے وہ کہ جو آپ کی عقل میں اور ہماری عقل میں نہ آوے، وہ مستثری ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اگر غیر فطری ہیں اور غیر عقلی ہیں، ایسی باتوں کو تقریر، لیکن جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں مقرر حضرات تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ اس سبحان اللہ اور واہ واہ سننے کی بنیاد پر یہ بندہ کیا کرتا رہتا ہے؟ غیر فطری اور غیر عقلی باتیں بولتا رہتا ہے۔ ابھی دیکھیے، بہت مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے مقرر ہیں، جب وہ آتے ہیں کہیں تو ہزاروں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں تقریر میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ایک پیر سے جب دوسرا پیر رکھتے تھے، اس درمیان میں سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ بدھی لگاؤ یار، قل اللہ احد تو ختم نہیں ہوتا ہے، اور سینکڑوں، میں سینکڑوں کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہزاروں کہا ہے، میں تو ان کا احترام کرتے ہوئے سینکڑوں پہ لے کر آیا ہوں، وہ ہزاروں قرآن کی بات کرتے ہیں۔ انسان ہیں کہ جن ہیں؟ اچھا جن بھی کیا کر لے گا؟ وقت کو لپیٹ دے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اب جب انہوں نے کہا واہ 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 سبحان اللہ، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے جتنا مقرر جھوٹ بولتا ہے پبلک اتنا سبحان اللہ بولتی ہے۔ ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، سن مارے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی جھوٹ بولتے ہیں ویسے ہی چہرے پہ رونق بھی آ جاتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ سارے ہوتے ہیں۔ لہذا مقرر کو چاہیے
کہ غیر فطری باتیں، غیر عقلی باتیں، معجزہ اگر نہیں ہے تو بیان نہیں کریں، پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، جذبات میں لا کر کے لوگوں کے ہوش کو خراب کر دینا اور نتائج برے برآمد کرا دینا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو طبقہ 18 سال سے 40 سال کا ہوتا ہے، اس سے جب آپ جذباتی باتیں کریں نا تو خوب خوش ہوتا ہے۔ 40 کے بعد اس کو ہوش آتا ہے۔ 40 کے آپ دیکھیں موٹر سائیکل چلانے والے بچے، ایک آدمی 45 سال والا چلا رہا ہو اور ایک بچہ 19 سال والا چلا رہا ہو، آپ دیکھیں کہ دونوں کی ڈرائیونگ میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ کیوں؟ وہ بچہ ہے، اس کا ایک الگ جذبہ ہے، ایک الگ شوق ہے، گھمانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا۔ اب جب میچورڈ ہوا 40 کے بعد، تب اس کو سمجھ میں آیا کہ بھیا ڈرائیونگ بہت احتیاط سے کرنی چاہیے۔ رب ذوالجلال کی پالیسی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال۔ اللہ کو تو معلوم ہے 63 سال جس کی زندگی ہے، وہ 40 سال تک نبوت کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ حالانکہ مکے کے لوگ آپ کے جوانی میں سب سے اچھا بھی آپ کو جانتے تھے، اس کے باوجود رب ذوالجلال نے 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کرایا، جس کی زندگی ٹوٹل 63 سال ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے اللہ کو، اس کو تو چاہیے تھا کہ بہت پہلے نبوت دے دیتا تاکہ خوب کام ہوتا۔ اس کے باوجود دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں، حالانکہ ہمارے نبی اس سے بھی مستثنیٰ ہیں، لیکن ہماری تربیت کے رب ذوالجلال نے کیا کیا کہ 40 سے پہلے آپ کو نبوت کا اعلان نہیں کرایا۔ تو یہ جو باتیں ہیں، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں مولانا صاحب آپ کے دوست تھے، آپ ان کو جا کر کے سمجھائیے بنگلور میں، کیسی جذباتی باتیں نہیں کریں۔ ہم نے کہا اچھا، اگر وہ جذباتی باتیں بند کر دیں تو آپ ان کو جانیں گے؟ آپ ان کو پہچانتے کیوں ہیں؟ بھئی اسد الدین اویسی کے جو چھوٹے بھائی ہیں، وہ اگر جذباتی باتیں بند کر دیں تو آپ بتائیے کہ ان کو آپ کیسے جانیں گے؟ اسی جذباتی باتوں کو بولنے کی وجہ سے تو آپ ان کو جانتے ہیں نا۔ تو جس آدمی سے جانا، جو آدمی جس وجہ سے جان پہچان ہے، آپ بولو اسی کو بند کر دیں۔ بھئی مجھے دنیا جانتی ہے تقریر کے لحاظ سے، آپ بولیں مولانا صاحب تقریر کرنا بند کر دو، آپ بتائیں میرا وجود ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو مجھے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جذباتی باتیں کرنی ہیں۔ جذباتی باتیں کرنے والے عموماً علمی لحاظ سے کورے ہوتے ہیں۔ اب وہ علم کی جب باتیں کرنی ہوتی ہیں، جیسے آپ ان کو معلوم ہو گیا کہ اس گاؤں میں لوگ بزرگوں کی باتیں کرامت سن کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، یہ باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ تو ہمارے بریلوی علماء حضرات جو ہیں، انہوں نے 65% کو اسی بات کو ٹاپک بنا لیا، انہوں نے یہی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی آپ تقریر جمعہ کی سن لیجئے، ان کی یوٹیوب پر سن لیجئے، تقریر میں کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی اصلاح نہیں ہے۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے یہ کر دیا، فلاں بزرگ تھے، یارے بھائی انہوں نے جو کچھ بھی کیا، آپ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے والے کام بتاؤ نا۔ ہم کو کھیت میں رہنا ہے، روزے میں کیسے کھیت میں رہا جائے اس کی گفتگو کریے۔ ہم کو تجارت کرنا ہے، یہ بتاؤ کہ ہم حرام حلال سے بچ کر تجارت کیسے کریں۔ یہ سارا ٹاپک چھوڑ کر کے آپ کے اندر، ہمارے بھارت کے مسلمانوں میں جو خرابی ہے، اس میں 65% جو ممبرز ہیں، اس ممبر سے وہ باتیں ہو رہی ہیں جس کا سماج سے کوئی سمبند نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہذا جذباتی باتیں لوگوں کو، دوسرا جملہ بول رہا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف رجھانے والی باتیں، ان باتوں کو اپنی تقریر سے ہٹائیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول کو اسوہ بنانے کے لیے، صحابہ کے عمل پر کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ٹاپک بنائیں، تب جا کر کے معاملہ سدھرے گا۔ تو یہ بات بھی آپ سے کرنی تھی کہ جذباتی لحاظ سے مقرر کو چاہیے کہ لوگوں کے جذبات سے کھیل کر کے اور ان کو جو ہے وہ برباد کر دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے واقعات جو خود انہوں نے لکھے ہیں، جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود لکھا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اگر انہوں نے خود لکھا ہے اور وہ غیر فطری نہیں ہے، وہ عقل میں آنے والا ہے، پھر آپ ان واقعات کو
کیونکہ اکابرین کے صحیح واقعات سے آدمی کو نصیحت ملتی ہے اور آدمی کے اندر اس کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لہذا اگر انہوں نے خود لکھا ہے تو پھر آپ بیان کریں، اور اگر خود انہوں نے نہیں لکھا ہے تو یہ سمجھ لو کہ جیسے آپ اپنے عقیدت، جس سے عقیدت رکھتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس سے بڑا جھوٹا آدمی ہے جس نے عقیدت کی بنیاد پہ سارے واقعات گڑھ رکھے ہیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو کہنے میں 1000 مرتبہ سوچیں. حضرت علی نے فرمایا پوری باتیں میں 90% باتوں نے جھوٹ کو حضرت علی کا نام دے دیا. حضرت علی نے ارے کتنا فرمایا، نبی سے زیادہ فرما دیا ہے. جب میں روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث ایک ہوتی ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قول بیان کرتے ہیں ان کا نام لے کر کے، 90% جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک طبقے نے ان کی شان بڑھانے کے لیے مستقل ان کے بارے میں باتیں لگا دیا، اور آپ واٹس ایپ کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے حضرت علی نے فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، جھوٹ بول رہے ہو. جتنی باتیں جس کی بھی اچھی ہیں اس میں سے ان کا نام ہٹا کر کے کس کا نام ڈال دیا گیا؟ حضرت علی کا نام. مجھے حضرت علی سے کوئی بغض نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان بوجھ کر کے ٹارگٹ بنایا گیا کہ تاکہ وہ تینوں خلیفہ کے اوپر آ جائیں. اس بنیاد کو بنا کر کے انہوں نے ان کا نام لیا. لہذا مقرر ان کو چاہیے کہ حضرت علی کی روایت اپنی جگہ، اس پر کوئی ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن اگر ان کے اقوال نقل کرتے ہیں تو بغیر تحقیق کے کہ یہ کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے. حضرت علی کی خود کی کتاب ہے، حضرت علی کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں. لوگوں نے ان کی طرف کتاب کو منسوب کر دیا اور نام ڈال دیا حضرت علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ بھی کیا گیا. یہ سب ہوتا ہے علمی دنیا میں، یہ سب ہوتا ہے. کتنے سامان ہوتے ہیں جو اوریجنل نہیں ہوتے ہیں اور اس پر اس ملک کی مہر لگ کر آپ کے مارکیٹ دلی میں بکتا رہتا نہیں بکتا رہتا ہے. ایسے ہی یہ ہماری دنیا ہے، علمی دنیا. لہذا ہم بھی جو ہے میڈل لگا کر غلط کیا کرتے ہیں، آپ کو سپلائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں تھیں جو مقرر کو پرہیز کرنا چاہیے، اور مقرر تقریر کیسے کرے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.